هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اے پیارے وہ وقت یاد کیجئے گا جس وقت ہم نے فرشتوں سے کہا. القول اللہ، یہ القول کے ساتھ لام پریپوزیشن ہے جس سے بات کرنا جیسا ٹو ٹاک ٹو ہوتا ہے. القول اللہ، وہ وقت یاد کیجئے جس وقت ہم نے فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، تم آدم کی طرف آدم کے لیے سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے نافرمانی کی. واستکبر، اور اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ پہلے سے کافروں میں تھا، بعد میں یہ فرق واضح کرتے ہیں انشاءاللہ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم تو بھی اور تیری اہلیہ دونوں جنت میں رہو، سکونت اختیار کرو. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور دونوں اس سے کھلا مکھلا بے روک ٹوک کھاؤ. حیث شئتما، جہاں تم چاہتے ہو، یعنی جہاں سے چاہو، جیسے چاہو، جتنا چاہو کھاؤ. ولا تقربا هذه الشجرة، اور اس درخت کے مت قریب جاؤ. فتکونا من الظالمین، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو ان دونوں کو اس سے نکال دیا جس میں کہ وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اتر جاؤ تم، بعضکم لبعض عدو، درآں حال کے تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا دشمن ہوگا. ہمارے بعض کے دشمن ہوگے، تم آپس میں دشمنی کرو گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور زمین میں تمہارے لیے مستقر ہے. مستقر قواعد عربیہ میں قرار سے باب استفعال استقرار، تو افعال ثلاثی مزید میں
یا ربائی میں جلد ربائی مزید میں اس میں مفعول اور اس میں ظرف اور مصدر میمی یہ تینوں ایک وزن پر آتے ہیں، اس لیے اس کے دو ترجمے کرنا درست ہے کہ اس میں تمہارے لیے قرار ہے، ٹھہرنا ہے، یا قرار کی جگہ، دونوں معنی درست ہے۔ مستقرن ٹھہرنے کی جگہ کرو تو یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہوگا، اور مستقرن مصدر میمی کے ساتھ ترجمہ کرو اس کا معنی ٹھہرنا ہے، قیام ہے، ومتاع الی حین، اور ایک وقت تک تمہارے لیے نفع حاصل کرنے کا چانس ہے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ قراء کے ہاں اس کی دو روایتیں ملتی ہیں، فتلقى آدم من ربه ایک قرات، دوسرا فتلقى آدم من ربه کلمات، دو طرح اس کا قرات ہے، دونوں طرح نماز ہو جاتی ہے۔ پہلا ترجمہ تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھ لیے، دوسرا یہ ہے کہ چند کلمات پروردگار کی طرف سے آدم کو پہنچے، آدم کو آ ملے، آدم کا انہوں نے استقبال کیا، بعد وہی فرق واضح کرتے ہیں۔ فتاب علیہ، تو پروردگار عالم نے بطور نتیجے کے ان پر مہربانی فرمائی۔ انہو هو التواب الرحیم، بلا شبہ وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بے حد مہربان ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ تم سارے کے سارے یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ، یہ اما اصل میں ان ما ہوتا ہے، یہ ما زائدہ ہوتا ہے اور ان شرطیہ کے ساتھ آتا ہے، اس کے ساتھ مضارع جو لگتا ہے اس کے اندر نون تاکید ثقیلہ کا لگانا ضروری ہوتا ہے، اما ترین من البشر، یہ وہی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، یہ اما کی وجہ سے جو ما آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ نون مشدد آیا ہے، وگرنہ یاتی ہے اصل میں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، تو اگر تمہارے پاس، یہاں ضرور بضرور کے معنی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے نون تاکید ثقیلہ کا ہے مگر تاکید کے معنی نہیں دیتا، شرط کے معنی کی تاکید کرتا ہے۔ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، جو میں گاہے گاہے آپ لوگوں کی مجالس میں تقریر کے دوران کہا کرتا ہوں کہ قرآن میں ہدایت 17 معنوں میں مستعمل ہے، ان میں سے ہدایت کے ایک معنی ہے سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے۔ اگر میری طرف سے ہدایت آ جائے، یعنی میری طرف سے میرا محبوب تمہارے پاس آ جائے، تو فمن تبع ہدائی، تو جو میرے محبوب کی پیروی کرے گا نا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کو ہم ایک لائسنس جاری کرتے ہیں کہ اس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ غم کھائے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ، اور انہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، وہ لوگ جہنمی ہیں، جہنم والے ہیں سے مراد وہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جہنم عربی زبان مؤنث سمائی ہے، اس لیے فیہا کی جو ضمیر ہے مؤنث کی، اس کی طرف راجع کی گئی ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا، فیہا کا مرجع کیا ہے؟ جہنم، تو جہنم اردو مذکر استعمال کرتے ہیں، تو عربی زبان میں یہ مؤنث سمائی ہے، اس لیے مؤنث کی ضمیر اس کی طرف موڑی گئی ہے۔ آیات طیبات کا تحت لفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے پیارے وہ وقت یاد کرو، یہ اسلوب گفتگو ہمیشہ اس کے ساتھ استعمال کیا جایا کرتا ہے جو اس واقعے کا گواہ ہو، جس کو بتایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں آپ دوستوں سے کہوں وہ وقت یاد کرو جب پنڈی میں فلاں جگہ ملاقات ہوئی تھی، وہ وقت یاد کرو جب میں لندن میں فلاں جگہ بات آپ سے کر رہا تھا، یہ اس وقت ریفرنس کوٹ کیا جائے گا
جب وہ واقعہ میرے اور آپ کے درمیان عملاً مشاہدے میں گزر چکا ہو، تو یہ فرمانا پیارے وہ وقت یاد کرو جس وقت کے ہم نے فرشتوں سے کہا. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ منظر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے سے گزرا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروانے کی اسپیشلٹی ہے، خصوصیت ہے، اس کا کریڈٹ اصل میں سرکار کو جاتا ہے، کیونکہ فقط سجد لآدم علیہ السلام لأجل نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے نور گرامی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرایا گیا. اس جگہ ایک بحث ہے کہ یہ سجدہ کس نوعیت کا تھا. آپ پہلے تو یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ سجدہ وہ نہیں تھا کہ جو پیشانی زمین پر رکھی جائے، بلکہ صرف انحناء جھکاؤ تھا. مگر یہ ان کی واحد تنہا رائے ہے، باقی صحابہ کرام کی رائے نہیں ہے. آپ کو فن تفسیر جاننے کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہوگا کہ کس بارے میں کس کی کیا رائے ہے، کون جمہور کی رائے کے کتنا خلاف چلتا ہے. تو فن تفسیر میں اس مخالفت کی وجہ سے اس کے دور میں کتنی کمزوری واقع ہو جاتی ہے. یہ قول صرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ یہ جو سجدہ تھا، سجدہ ایسے نہیں تھا کہ گھٹنے اور ہاتھ ٹیک کے پیشانی زمین پر رکھی جائے، بلکہ صرف جھکنا مراد تھا. اور عربی ادب میں، عربی لغت میں اس کے یہ معنی ہی نہیں ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اپنی ذاتی رائے ہے. اس لیے باوجود اس بات کے کہ وہ بڑے وزنی آدمی ہیں، سرکار کے صحابی ہیں، ان کی یہ رائے قبول نہیں کی جائے گی. کیونکہ جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ 7 اعضاء پر دونوں پاؤں لگے ہوئے تھے، دونوں گھٹنے لگے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ زمین پر لگے ہوئے تھے اور سر زمین پر لگا ہوا تھا. اس نوعیت کا سجدہ. اب اس کی حیثیتیں 2 ہیں. جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کسی کا عقیدہ کیا ہے. اگر معبود سمجھ کے وہ سجدہ کرے تو وہ پہلے بھی کفر تھا، آج بھی کفر ہے. کیوں کہ معبود سمجھ کے، عبادت کے لائق سمجھ کے عبادت کا سجدہ ذات باری کے سوا نہ پہلے کبھی کسی کے سامنے روا ہوا نہ آج ہی روا ہے. رہ گئی بات یہ کہ اس کو سجدہ کرے لیکن خدا سمجھ کے نہ کرے، معبود سمجھ کے نہ کرے. تو یہ پہلی امتوں میں یہ سجدہ تھا. اس کا نام کیا تھا؟ سجدہ تحیت، یعنی تعظیم کا سجدہ، سلام کرنے کا سجدہ. پہلی امتوں میں یہ جائز تھا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی سجدے میں گر گئے تھے. تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. ایسے ہی ہے نا. پھر بھائیوں نے سجدے میں گر کے کہا کہ ہم غلطی پر تھے، تو حق پر تھا، ہم نے تم سے جو زیادتی کی وہ زیادتی تھی، آج ہم اعتراف کرتے ہیں. يَقُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جتنے وہ جادوگر تھے ان کو سجدے کے بل حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے سامنے گرا دیا گیا. یہ پریسیڈنٹس ہیں، نظائر ہیں سجدہ تعظیمی کے. لیکن یہ سجدہ کرنے والے کی رائے کیا تھی؟ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اس کو عزت والا سمجھ کے اس کے سامنے سجدہ کیا. یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے. اس کے بارے میں شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ اس کے عین کفر ہونے کے بارے میں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، لیکن خدشہ کفر ضرور ہے. اور علماء عقائد کی یہ تحقیق ہے کہ جس چیز میں خدشہ کفر ہو اس سے کفر کی طرح پرہیز کرنا چاہیے. مگر آج اس سجدے کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو حرام اس حالت میں اس کا ارتکاب کفر ہوتا ہے جب حرام قطعی ہو. تو حرام میں ظنیت ہو تو حرمت کا وہ درجہ بھی نہیں بنتا، اس کی خلاف ورزی کی وہ سزا بھی نہیں بنتی. آئی بات خیر میں کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ یعنی سجدہ تعظیمی حرام ہے. سابقہ امتوں میں جائز تھا، ہمارے اسلام نے اس کو منع کر دیا. آج کسی کو تعظیم کے طور پر سجدہ نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے. لیکن یہ کہ عین کفر ہے نہیں، کفر کا خدشہ اس میں ضرور ہے. اس لیے بعض اسی طرح لینا چاہیے جیسا کہ بین ہی کفر سے بعض رہا جایا کرتا ہے. آدم علیہ السلام کے سامنے
سجدہ کرو۔ اس جگہ ایک بحث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کسی دوسرے نبی یا کسی دوسرے رسول میں نہیں پائی جاتی۔ ایک دوسرا، کسی نبی یا کسی دوسرے رسول میں کوئی ایسا کمال نہیں پایا جاتا کہ اس نوعیت کا کمال بڑھ کے سرکار میں نہ پایا گیا ہو، کیونکہ سرکار سے یہ کمالات منتقل ہو کے سارے نبیوں کو تقسیم ہوئے۔ اس میں یہ ایک سوال ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کے سامنے تو سجدہ کرایا گیا، فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، سرکار کے سامنے تو سجدے کا کوئی ثبوت نہیں کہ سرکار کے سامنے سجدہ کرایا گیا ہو۔ کہتے پہلی بات تو یہ فقط سجدہ آدم علیہ السلام لأجل نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا باعث ہی سرکار کا وہ نور گرامی تھا جو ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ ایک دوسرا یہ کہ ادھر جو سجدہ کیا ہے اس کی بنیاد کیا تھی؟ بطور سزا کے تھا۔ ان کا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یعنی اتنے چارجز انہوں نے لگائے کہ یہ اس میں خرابیاں ہوں گی۔ رب نے کہا جس کو بغیر دیکھنے بھالنے کے تو انہیں الزامات دیے ہیں، میں اس کو خلیفہ بناؤں، تم اسے مجرم گردانو، سجدہ کرو۔ یہ بطور سزا کے تھا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام جب معراج کی رات جا رہے تھے تو علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ جبریل امی آئے اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں کے تلووں پہ اپنا چہرہ رگڑا، فرمایا کہ وہ سجدہ جو تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ سجدہ بطور سزا کے تھا اور یہ بطور عطا کے ہے، اور وہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے تھا، یہ ان کو اونچا کرنے کے لیے تھا۔ وہ سجدہ آدم علیہ السلام کی مرضی سے نہیں شروع ہوا، رب کی مرضی سے شروع ہوا، رب کی مرضی سے ختم ہوا۔ یہ سجدہ اللہ کی مرضی سے شروع ہوا، سرکار کی مرضی پر ختم ہوا کہ میرا محبوب اب جاگے یا کچھ دیر کے بعد جاگے۔ اور بہت ممکن ہے کہ اسی کے بعد سجدہ تعظیمی کو حرام کیا گیا ہو کہ اب میرے محبوب کو کر لیا گیا، اب کسی کو اجازت نہیں ہو۔ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہاں ایک ناوے کا قاعدہ ہے جس کی بنیاد پر اعتراضات ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اس میں فرمائیں کہ یہ جو ہمارے عام مزارات پر لوگ جاتے ہیں تو بعض اوقات جاہل قسم کے وہ بالکل اسی طرح سجدے کی طرح ہونا اور چیز ہے، سجدہ اور چیز ہے۔ ہاں جی، اس طرح کر لیتے ہیں۔ جیسا نکاح کی طرح، اگر وہ تو نکاح تو نہیں ہوتا نا، نکاح کریں تو نکاح ہوتا ہے، نکاح کی طرح کوئی کرے تو نکاح نہیں ہوتا۔ جسے سجدہ کریں تو سجدہ ہوتا ہے، سجدے کی طرح کریں تو سجدہ تو نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ یہ بات پوری سن لیں، یہ بات پوری سن لیں۔ اب اس کے لیے یہ چاہیے کہ مزارات کے اوپر جانے والے کو زیارت کا طریقہ جاننا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ہماری ساری فقہ کی مثلا عالمگیری ہے، شامی ہے، ہمارے علم حدیث کی کتابیں ہیں، باب زیارت القبور کا ایک مستقل چیپٹر آتا ہے جس میں حکم یہ ہے کہ جس وقت کوئی آدمی جائے تو السلام علیکم یا آل القبور عام مسلمانوں کو کہنا چاہیے۔ حضور کی بارگاہ میں جائے تو الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جائے تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام پاک لے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جائے تو نام پاک لے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اور یہ اللہ کر کے بلائے۔ لیکن کس حالت میں بلائے؟ قبلے کی طرف پیٹھ کرے، صاحب مزار کی طرف منہ کرے، منہ کر کے ان سے بات کرے، ان کو ایصال ثواب کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی جائز کام کو غلط طریقے سے کرنے لگ جائے تو آپ کو وہ غلط طریقہ بند کرنا ہوگا، اصل کام بند کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ مثلا زیارت قبور اگر سنت ہو، نبی کریم علیہ السلام نے خود زیارت کی ہو، صحابہ کرام نے کی ہو، تابعین نے کی ہو، کل امت نے کی ہو، تو آج کوئی بہانہ بنا کے آپ کہیں گے ایسے قبروں پر جانا ہی منع ہے، تو یہ زیادتی ہوگی، خدا پرستی نہیں ہوگی۔ آپ ان کو بتائیں کہ جانے کا طریقہ کیا ہے۔ مثلا لا تشد الرحال الا لثلاثۃ مساجد، یہ حدیث ہے، مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، کتب سیاح کے اندر ہے کہ نہ رختے سفر باندھا جائے مگر 3 مسجدوں کے لیے، ایک مسجد نبوی کے لیے،
ایک مسجد حرام کے لیے، ایک مسجد اقصیٰ کے لیے۔ اس کے تحت ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کے سارے ماننے والے وہ کہتے ہیں کسی قبر کی زیارت کے ارادے سے سفر کرنا حرام ہے، اور اس حرمت کی بنیاد پر جو تحفہ وہابیہ جو اسماعیل غزنوی نے کبھی عربی سے اردو میں ترجمہ کی تھی کہ ہمیں پاکستان سے کچھ وقت پہلے، تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو مکے کے بعد بدو مشہور ہیں، یہ لوٹ لیتے تھے اور مردوں کو قتل کر دیتے تھے، عورتوں کو لے جاتے تھے، بیویوں کے در ان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ تم ان مسلمانوں کو قتل کیوں کرتے ہو اور ان کا مال کیوں لوٹ لیتے ہو جبکہ وہ حج کرنے کے لیے آئے ہوتے؟ ان کا وہ اصل میں گھر سے چلتے وقت نبی پاک علیہ السلام کی قبر شریف کی زیارت کا ارادہ کرتے ہیں، اور اس ارادے کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو قتل کرنا جو ہے یہ شرعی طور پر ضروری ہے، اور ان کی بیویوں کو کنیزیں منایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کافر ہوتی ہیں، تو بعد میں ان کو مسلمان کر لیں، لیکن اس حالت میں ہم ان کو ان کی انسلیومنٹ کرتے ہیں، ان کو غلام بناتے ہیں۔ اب قاعدہ کیا تھا؟ اگر ان کے آنے جانے میں کوئی غلطی تھی تو پھر ان کو درست کرنا چاہیے تھا، لیکن اس حدیث کے یہ معنی ہی نہیں ہے جو انہوں نے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ عمدۃ القاری شرح بخاری میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ برحق ہے نا، شام سے کسی بندے کو بھیجتے تھے کہ میں کافی وقت ہوا سرکار کی بارگاہ میں نہیں جا سکا، تو سرکار کی بارگاہ میں جا کے میرا سلام بھی پیش کر، میری معذرت بھی چاہ، میں کافی دیر ہو گئی نہیں حاضر ہو سکا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجنا بھی ثابت ہے، عمدۃ القاری کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ حرام ہوتا تو تابعین اور خلیفہ برحق ہی ایسا کرتے، اور تمام عالم اسلام نبی پاک علیہ السلام کی قبر شریف کی زیارت کے لیے ہمیشہ آتا رہا ہے۔ اس پر ایک اور جزیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ارشاد فرمایا کہ آدمی کو یہ نہیں کہنا چاہیے زرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار کی زیارت کی، کیونکہ آل مدینہ کی بول چال میں اکثر زیارت کا لفظ مردہ کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مردہ کو دیکھنے کے لیے آیا، مردہ کی قبر دیکھنے کے لیے آیا، یہ لفظ اکثر آل مدینہ کی زبان پر تھا۔ اس کا انکشاف حضرت قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ کے ضمن میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار کی قبر کی زیارت سے منع نہیں فرمایا، بلکہ جو روزانہ کا سینس بن گیا تھا اس کی بول چال میں کچھ دیر کے بعد زبانوں میں تغیرات آتے ہیں، بہت سارے لفظ پنجابی میں اب ایسے استعمال ہو رہے ہیں جو پہلے نہیں استعمال ہوتے تھے، آج استعمال ہو رہے ہیں۔ پہلے کچھ لفظ تھے جو اردو میں استعمال ہوتے تھے، آج وہ نہیں استعمال ہو رہے۔ اس طرح آل مدینہ کے ہاں زیارت کا لفظ اکثر مردے کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ تو زیارت کرنے گیا ہے سرکار کی، تو یہ کیوں کہتا ہے زرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ تو مردے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا کہا ہے؟ سلمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار کا سلام کیا۔ یہ جو مسلمانوں میں ہے نا، فلاں خانقاہ پہ سلام کرنے گئی ہوئی تھی، فلاں دربار پر سلام کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، یہ اصطلاح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تو انہوں نے اس لفظ کو بھی استعمال کرنا پسند نہیں کیا جو مردگی کے معنی دیتا ہے۔ وگرنہ یہ ساری جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب لکھی ہوئی ہیں۔ زیارت قبول کے چیپٹر میں دور دور سے صحابہ آتے رہے، وہ آ کر کے زیارت کرتے رہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ مشکات شریف کے اندر باب زیارت القبور کے اندر ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو میں سرکار دو علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتی تھی، لیکن پردہ نہیں کیا کرتی تھی کیونکہ میرے خامد تھے، اور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو میں پردہ کیے بغیر جایا کرتی تھی کیونکہ میرے وہ لگتے تھے۔ فلما دفن عمر، جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا تو پھر میں پردہ کر کے جایا کرتی تھی، کیوں؟ حیاء من عمر، مجھے عمر سے حیا آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پردے کا پاس آل مزار بھی کرتے ہیں، جو قبر سے دیکھ سکتا ہے وہ پردے سے بھی تو دیکھ سکتا ہے، لیکن آل قبول جو ہیں اس بات کا پاس کرتے ہیں کہ کسی کو اپنے پردے کا اگر احساس ہے تو اس کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، مگر زیارت کرنے تو جاتے تھے۔ حضرت امام حنیفہ رضی اللہ عنہ بغداد سے بھی چل کے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوتے۔ پوری دنیا ہمیشہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی
زیارت کے لیے حاضر ہوتی رہی، لیکن انہوں نے یہ معنی نکال لیے کہ زیارت کے لیے جانا ہی منع ہے، صرف 3 کی زیارت کے لیے جایا جا سکتا ہے، یا مسجد نبوی کے لیے، یا مسجد حرام کے لیے، یا مسجد اقصیٰ کے لیے۔ یار کتنے افسوس کی بات ہے، مسجد کا قائل ہے تو مسجد والے کا منکر ہے۔ جعلت لی الارض مسجد وطہورا، مسجد تو میری وجہ سے مسجد بنائی گئی ہے، میں نے زمین پہ قدم رکھا ہے تو مسجد، زمین مسجد بنی ہے، اگر قدم نہ رکھتا تو یہ مسجد بنتی ہے۔ یہ کتب سیاہ کی حدیث ہے کہ اوتی تو خمسن لم یؤتہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی کسی پہلے کو نہیں دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک چیز کیا تھی؟ جعلت لی الارض مسجد وطہورا، تمام روئے زمین کو میری خاطر مسجد بنایا گیا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی زیارت قبور میں اگر کسی بات کی غلطی کھاتا ہے تو اس کی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ زیارت قبور تو سنت ہے، اور اس بات کے لیے لوگوں نے ہزارہ باتیں ایسی تلاش لی ہیں کہ جس کے اندر خوف خدا کا کوئی پاس نہیں کیا گیا، محض لوگوں کو قبروں سے روکنے کے لیے ایک بہانہ بنا لیا۔ جیسا کہ زیارت القبوری کے اندر حدیث آتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر ابوا شریف میں، تو کہتے ہیں میں نے رب سے زیارت کی اجازت چاہی تو اجازت مل گئی، جب میں نے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے تو رب نے منع فرما دیا۔ اب حق تو یہ ہے کہ زیارت کے حد تک تو جائیں نا، اس کو بھی زیارت قبور کی ممانعت کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ سرکار کو منع کر دیا گیا دعائے مغفرت سے، کیونکہ آدمی جاتا ہے تو مغفرت کی دعا تو کرتا ہے۔ مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں ایک مرتبہ اس پر بحث ہو گئی، مجھ سے نہ رہا جا سکا، میں نے کہا مجھے یہ بات بتلائیں کہ قرآن مجید اگر یہ کہہ چکا ہوا ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کہا منافقین کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے ہو، اگر منافقین کی زیارت کے لیے بھی نہیں جا سکتے اور مومن کے لیے بھی نہیں جا سکتے تو پھر مابل امتیاز کیا رہا؟ ثابت وہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین ماجدین کافر تھے، اس لیے کہ سرکار کو مغفرت کی دعا مانگنے سے منع کر دیا گیا۔ میں نے کہا اس کے 2 حصے ہیں، ایک قبر کی زیارت کی اجازت مانگنا، اس کا مل جانا، دوسرا مغفرت کی دعا کرنا چاہنا، منع کر دینا، 2 حصے ہیں، دونوں سے الگ الگ نتیجے نکلتے ہیں۔ جب زیارت کی اجازت چاہی تو مل گئی، کس بات کا ثبوت ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کافر کی قبر کی زیارت نہیں کر سکتے ہو، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان میں سے کوئی بھی اگر مر جائے تو آپ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھیں، ولا تقم علی قبرہ، اس کی قبر پر بھی مت جائیں، کیوں؟ انہم، یہ جملہ مستانفہ ہے، جملہ مستانفہ ہمیشہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے۔ فن اسی لیے پڑھتے ہیں کہ آدمی ویسے عربی بے شک بول لے، بے شک پڑھ لے، لکھ لے، لیکن روح کو نہیں سمجھ سکتا جب تک فنون نہ جانے۔ یہ جملہ مستانفہ ہے، یہ سوال مقدر کا جواب، یعنی کیوں نہ جاؤں، کیوں نہ نماز پڑھوں؟ کا وجہ یہ ہے کہ انہم کفروا باللہ، علت حکم کی یہ ہے، ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے کفر کیا ہے اور رسول سے کفر کیا اور حالت کفری میں مر گئے۔ معلوم ہوا حالت کفر میں جینا اور مرنا، یہ علت ہے ان کی قبروں پر نہ جانے کی۔ تو جس وقت قبر پر نہ جانے کی پابندی اس وجہ سے لگی کہ وہ کافر ہوں، حضور کہتے ہیں قبر پہ جاؤں کہ نہ جاؤں، اب کہتا ہے جاؤں۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلا ہے اگر کافرہ ہوتی تو اجازت نہ ہوتی، رہ جاتی ہے بات دعائے مغفرت کی۔ اس سے غلط استنتاج کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا خوف نہیں رکھتے ہو؟ اصول کیا کہتا ہے کہ اگر مغفرت کی دعا ممنوع ہونے کی صرف ایک ہی وجہ کفر ہوتی تو پھر یہ نتیجہ نکالنا درست تھا۔ اگر بہت ساری اور بھی وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے مغفرت کی دعا مانگنا منع ہو تو ممکن ہے وہ وجہ ہو دعا نہ مانگنے کی، مثلا کوئی نبیوں کے لیے دعا مانگے مولا کریم نبیوں کو بخش دے، یہ کلمہ کفریہ ہے، اس لیے کہ لفظوں میں تو بخشش کا لفظ بول رہا ہے، تقاضوں میں ان کو مجرم گردان رہا ہے، ڈینوٹیٹیولی ان کی ریڈمپشن کے لیے دعا ہے، لیکن کنوٹیٹیولی تقاضوں میں ان کو مجرم گردان رہا ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہوئے ہیں۔
وہ سزا کے مستوجب ہیں، میں کہتا ہوں ان کو معاف کر دیں۔ نبیوں کے لیے دعائے مغفرت مانگنا حرام ہے، اور جب بچہ مر جاتا ہے تو اللہم اغفر لحینا و میتنا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اللہم اجعل لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا، اپنی گوگی لگاتے ہو، مولا کریم اس کو ہمارا پیش رو بنا، پائیونیئر بنا، وہ ہمارا جا کے راستہ آگے ہموار کرے۔ حدیث صحیح کے اندر آتا ہے جو نابالغ بچے مر جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو جنین ہے ماں کے پیٹ میں، جس کو فیٹس انگریزی میں کہتے ہوں، اس حالت میں گر جائے گا، قیامت کے میدان میں کھڑا ہوگا، کہا میں مولا کریم مجھے تم نے دنیا کی موج بہار دیکھنے کا موقع نہیں دیا، میں تیری مخلوق میں سے تھا، انسانوں کی برادری کا تھا، مجھے موقع ملنا چاہیے تھا، نہیں مل سکا، آج میرا تقاضا کیا میرے والدین کو بخشتا۔ تو وہ بچہ جو مرا اس کے لیے مغفرت کی کیوں دعا نہیں مانگی؟ کہا مغفرت کی دعا اس کے لیے منع ہوتی ہے جو مغفور ہو، جو بخشا ہوا ہو، بخشے ہوئے کے لیے بخشش کی دعا مانگنا منع ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے جنازے میں یہ دعا مانگی گی اللہم اغفر لحینا و میتنا؟ ہرگز نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سرکار پر درود بھیجا گیا، مغفرت کی دعا نہیں مانگی گی، کیوں؟ بخشے ہوئے کے لیے بخشش کی دعا مانگنا حرام ہے۔ اب غور کرتے ہیں کہ سرکار کو اپنی والدہ مقدسہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے سے کیوں منع کر دیا گیا؟ ہمارے فقہا کا اس پر اتفاق ہے، اس مچھلی کے پیٹ کا درجہ عرش اعظم سے بلند ہے جس مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس علیہ نبینا علیہ السلام رہے، اور پیارے جس مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس رہے اس کا درجہ تو عرش اعظم سے بڑھ جائے، جس پیٹ میں تو رہا ہے اس پیٹ کے بارے میں اب انہوں نے سوال یہ اٹھا لیا کہ جی حضور کہتے ہیں دعائے مغفرت کرنا چاہیے تو منع کر دیا گیا، تو زیارت کی اجازت چاہیے تو زیارت کی اجازت مل گئی۔ اب زیارت کی اجازت ملنے سے پتہ چل گیا کافرہ تو نہیں ہے، کفر کا جو استنتاج کرتا ہے، جو نتیجہ نکالتا ہے، اس کا خاص طور پر یہ بے ایمانی ہے اس کی، اس کو پتہ ہے کہ یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا، لیکن محض جو پیسے لیے ہوئے ہیں ان کے ہاضمے کے لیے یہ گولی ہے جو استعمال کرتا ہے۔ اور جو یہ کہا کہ مغفرت کی دعا نہ مانگو، تو ہم نے کتنے اور لوگ نکال دیے جن کے لیے مغفرت کی دعا ممنوع ہے، تو اس زمرے میں حضرت نبی کریم علیہ السلام کی والدہ مکرمہ بھی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قبر پر جاتا ہے، سجدے والی ہیئت بناتا ہے، اس کو منع کرے، لیکن زیارت سے منع نہ کرے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز ہی پڑھنے لگ جاتا ہے لیکن نماز میں ڈانس بھی کرتا ہے ساتھ میں، تو آپ اگر موقع پر ہوں تو ڈانس بند کریں گے، نماز بند کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ڈانس بند کریں گے کہ یہ طریقہ غلط ہے، لیکن جو کام کرتا ہے وہ درست ہے، کام کو بطور کام کے آپ لیگلائز کریں، جو غلط کام کرتا ہے اس کو منع کریں۔ اس لیے اگر درگاہوں پر کہتے جی جو برائی کے اڈے ہوتے ہیں ان پر جانا جو ہے وہ منع ہوتا ہے، وہ برائی کے اڈے بن گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جس وقت ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ نازل ہوئی تھی، اس کا شان نزول کیا تھا؟ اس کا شان نزول یہ تھا کہ نائلہ اور اساف یہ ایک جوڑا تھا، نائلہ عورت کا نام تھا، اساف مرد کا نام تھا۔ انہوں نے بدکاری کرنا چاہی تو اور جتنے بھی مقامات تھے دیکھا اتنے محفوظ نہیں ہیں، کوئی دیکھ جائے گا، تو بچنے کے لیے انہوں نے کعبہ شریف کے اندر گھس کے بدی کی۔ تو جو مقامات مقدسہ ہیں وہ عبادات کی زیادہ مقبولیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، درجہ بلند ہوتا ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے، اس مقصد کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو مقام مقدس میں جا کے برائی کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو فسلائز کر دیا ہے، انہیں پتھر میں متحجر ہو گئے، پتھروں میں ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ انگریزی میں ان کو فسلائزیشن کہتے ہیں اور عربی میں تحجر کہتے ہیں، انہیں پتھروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو جب پتھر بن گئے وہ، تو ایک کو رکھا ہوا تھا صفا پر اور ایک کو رکھا ہوا تھا مروہ پر۔ تو حاجی لوگ جو جاتے تھے ان کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے پیارے مقامات کو، مقامات مقدسہ کو، بزرگ جگہوں کو برائی کے اڈے کے طور پر استعمال کیا ہے، اس لیے باقی لوگوں کے مقابلے میں ان کو سزا زیادہ ہوئی ہے۔ وہ ایک ڈیٹرنٹ پنشمنٹ جس کو کہتے ہیں نا، عبرتناک نظریہ سزا،
ان کو ایسی سزا دی جس سے کہ باقی لوگوں کو نصیحت حاصل ہو۔ اب کچھ دیر گزرنے کے بعد لوگوں نے ان کو خدا کہنا شروع کر دیا، جیسا ابن تیمیہ کو وقت پر تو مناظرہ ہوا بادشاہ کے کورٹ میں، ہار جانے پر کافر قرار دے کر کے اس کو بھیج دیا گیا جیل خانے میں مرا ہے۔ عماد الدین ابن کثیر نے خود لکھا ہے، لیکن یہ شاگرد اس کا کہا کچھ لوگ اس کو کافر کہتے تھے، کچھ مومن کہتے تھے۔ اس کا ذکر امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب الدرر الکامنہ 4 جلدوں میں ہے، اوپر موجود ہے، اور دوسری کتاب کا جو ذکر کیا وہ البدایہ والنہایہ، اس کے اندر امام الدین ابن کثیر نے جو اس کا شاگرد خود لکھا ہے۔ لیکن اس وقت اس کا یہ عالم تھا، لیکن بعد میں اس کو مجدد مان لیا گیا۔ عجیب تماشا ہے، یعنی جس کو مسلمانوں نے مسلمان تسلیم نے کیا، بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو بزرگ کہنا شروع کر دیا۔ تو اسی طریقے سے نائلہ اور اسحاق کو انہوں نے خدا ماننا شروع کر دیا۔ اب جس وقت اسلام کا دور آیا، نائلہ اور اسحاق کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، تو اب صحابہ کرام کہتے ہیں اس جگہ نہیں جاتے جہاں برائی کی جاتی رہی، وہاں بت پرستی ہوتی رہی۔ اس نائلہ کو بھی پوجتے رہے، اسحاق کو بھی پوجتے رہے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر اچھے مقامات برے کام کرنے کی وجہ سے برے ہو جاتے تو جتنا کعبے میں بتوں کی پوجا ہوئی ہے اتنی تو کہیں بھی نہیں ہوئی، پھر تو کعبے کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اگر کعبے کو نہیں چھوڑا نا تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کا تقدس و دستور قائم رہے گا، جو پلیدی ہے وہاں سے نکال دی جائے گی۔ اسی طرح اگر ولیوں کے مزارات پر کوئی برا کام شروع ہوا ہے اس کو بند کریں، لیکن جانا آنا بند نہ کریں، وہ ایک برکت والی جگہ ہے۔ نبی نے ہنالک دعا زکریا ربہ، ولی کی بیٹھک کو ایک نبی نے استعمال کیا، اس لیے کہ مولا کریم مجھے بیٹا تھا، رب نے یہ نہیں کہا پرے ہٹ کے دعا مانگنا، اس جگہ کیوں مانگتا ہے؟ تو معلوم ہوا اور یہ اللہ کے مقامات مقدسہ کو نبیوں نے بھی بطور برکت والی جگہ کے استعمال کیا ہے۔ اب رہ جاتی ہے بات کہ کوئی آدمی وہاں لفظ کو غلط بول دے، طریقہ کو غلط کر لے، لیکن جس کام کے لیے گیا ہوا وہ تو غلط نہیں ہے نا، آپ اس طریقے کی درستی کریں، جو غلط لفظ بولتا ہے اس کی درستی کریں۔ جو کوئی شخص اگر جاتا ہے اور یہ سجدہ نہیں بناتا بلکہ بیٹھ کے بوسہ دیتا ہے، اس میں اختلاف ہے، ایک طبقہ بوسے کو روا کہتا ہے، چند صحابہ سے بوسہ لینا ثابت ہے، اور ایک بڑا طبقہ علماء کا ہے وہ بوسے سے منع کرتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ اب شیطان کے بارے میں مختلف مذاہب ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عبداللہ بن عباس، یہ تینوں ہیں جو یہ رائے رکھتے ہیں یہ ملائکہ میں سے تھا۔ کا ثبوت آپ کے پاس کیا ہے؟ ان کا کہ رب کریم نے جو یہ کہا اذ قلنا للملائکۃ، وہ وقت یاد کرو جس وقت ہم نے فرشتوں سے کہا، معلوم ہے وہ بول صرف فرشتوں کو کیا گیا، وہ حکم فرشتوں کو دیا گیا، اور بعد میں جس وقت اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی غالباً آیت نمبر 21 بنتی ہوگی غالباً کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، ایسے ہی ہے، ما منعک اللہ تسجد، اس وقت تجھے کس چیز نے منع کیا کہ سجدہ کرے، یہاں لا زائدہ ہے، سجدہ کرنے سے کس چیز نے تمہیں منع کیا جس وقت میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اس نے ثابت کیا یہ ملائکہ میں نہ ہوتا تو پھر یہ اس حکم کا مخاطب نہ ہوتا، اس حکم مولا مرتضیٰ استدلال کا فن تو پھر آپ کی کمانڈ میں ہے۔ اور حضرت حیدر کرار، حضرت عبداللہ بن عباس چوٹی کے فقیہ، امام حنیفہ کے سلسلے کے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود، اور حضرت عبداللہ بن عباس عام جنرل کا اپریہنشن آف دوہری قرآن، اس کے بڑے ماسٹر مانے جاتے ہیں۔ تو ان تینوں کی یہ رائے ہے کہ جب حکم دیا تو فرشتوں کو دیا، بعد میں جب پوچھ ہوئی تو اس کو کہا میں نے جب تمہیں حکم دیا تھا کیوں نہیں سجدہ کیا، معلوم ہوا یہ اس زمرے کا تھا وغیرہ نے کہا کہ اس پر چند ایک اعتراضات ہیں۔ کیا اعتراضات؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، کہ یہاں کانا بمانے سارا ہے، سارا من الجن، اس وقت اس کو ڈیگریڈ کر کے اس کی جنس ہی بدل دی گئی کہ
وہ جنات میں سے اسے شمار کر لیا ہے۔ کہتے ہیں یہ کانا بابا نے سارا جو آپ نے نکالا ہے کا سورہ ہود میں ہے، جب نوح علیہ السلام والا طوفان آیا سورۃ نمبر 11 میں، تو آپ کے بیٹے کا ذکر کر کے کہا کانا من المغرقین، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ یا کانا بمانے سارا ہے، پہلے تو غرق ہونے والوں میں سے نہیں تھا، موضوع میں اس وقت پڑھا تو پہلے غرق ہونے والوں میں سے کیسے تھا؟ آئی بات سمجھ؟ اور اس کے بعد جو معتزلہ ہیں، معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ شیاطین اور جنات اور انسان یہ مکلف لوگوں میں سے ہیں، لیکن ان کی جنسیں بدلتی رہتی ہیں۔ مگر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ بقول حضرت حیدر کرار کے اگر یہ ملائکہ میں سے تھا یا یہ ناری مخلوق تھی، مگر آج وہ ملعون ہے سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ جاہز نامی ایک آدمی ہے، بلاغت کا بڑا امام ہے، بلاغت میں، بدیع میں، بیان میں، صرف میں، نحو میں، میرا خیال ہے اس کے بعد آج تک ایسا آدمی دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا، جاہز اس آدمی کا۔ اور یہ آدمی ایسا تھا کہ جو لنگوسٹک سائنسز ہیں ان میں کسی پر قلم اٹھا لے تو پھر گھوڑا بھی اس کو نہیں پہنچتا، بلا کا قادر الکلام اور چوٹی کا صاحب قلم آدمی تھا، بدصورت کمال درجے کا تھا، لیکن اس کے مذہب میں بھی اعتزال آ گیا تھا۔ وہ کہتا ہے دراصل جن اور فرشتے دو الگ الگ مخلوق نہیں ہیں، ایک ہی قسم ایک ہی برادری کے ہیں، تو کافر ان کو جن کیوں کہتے ہیں اور ان کو فرشتے کیوں کہتے ہیں؟ کہا دراصل وہ ایک ہی برادری ہے، ان میں جو نیک ہو جائے وہ فرشتہ کہلاتا ہے، جو ان میں سے صحیح برا ہو جائے وہ شیطان کہلاتا ہے، اور جو دونوں کے درمیان لٹکا رہے وہ جن کہلاتا ہے۔ اس کی رائے اسی کے معتزلہ نے ایک اور مذہب نکالا، کہا اس نے سجدہ ترک کیا اس لیے کافر ہوا۔ ہم کہتے ہیں جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ معتزلہ کا کوئی بھی حکم جو رب کی طرف سے تھا جو اس کو چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اہل سنت نے کہا کہ وہ گنہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، اور شیطان اس وجہ سے کافر نہیں ہوا جو تم نے سمجھی ہے۔ تم سمجھو سجدہ چھوڑنے کی وجہ سے، سجدہ چھوڑنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوا، سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہوا۔ اعتقادی امر ہے، اس اعتقاد کی وجہ سے کافر ہوا ہے، عمل کی وجہ سے کافر نہیں ہوا ہے۔ سمجھا فرق کہ نہیں سمجھا؟ یعنی اس کا عقیدہ خراب تھا، اسی لیے جتنے بھی گنہگار لوگ ہیں ان سب کی شفاعت ہوگی اور مومن سمجھے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے معتزلہ جو کہتے کبیرہ گناہ کرے نہ مومن رہتا ہے نہ کافر، درمیان میں دوزخ میں رہے گا، عام کافروں کے مقابلے اس میں سزا تھوڑی کم ہوگی لیکن رہے گا ہمیشہ دوزخ میں۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ لیکن اہل سنت کہتے ہیں سرکار فرمائے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو بڑے بڑے چوٹی کے گنہگار ہیں وہ بھی میری شفاعت کیا کرتے ہیں۔ سرکار فرمائے لکل نبی دعوت مستجابۃ وخبات دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ، کہ ہر ایک نبی کو ایک ایسی دعا دی گئی جو کبھی نہ ٹلے، دعا مانگے کبھی نہ ٹلے، وعدہ نہیں ٹالے گی، ہر ایک نبی نے وہ دعا مانگ لی۔ مثلا نوح علیہ السلام نے وہ غرق کروانے کے لیے وہ دعا مانگ لی، اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کے غرق کرنے کے لیے وہ دعا مانگ لی، ہر ایک نبی نے اپنے اپنے موقع پر وہ دعا مانگ لی۔ سرکار نے مجھے بھی پتھر مارے لوگوں نے خیال یہ تھا کہ میں بھی مانگ لوں گا، خبات ہو، میں نے چھپا لی اپنی خبات دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا تو جب اور کوئی چارہ نہیں ہوگا تو وہ اسپیشل گیئر ہے وہ استعمال کروں گا، مولا کریم آج سب کو جو میرا امتی ہے اس کو بخش دے۔ اس لیے یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہوگا کہ کوئی آدمی کبیرہ گناہ کرنے سے کافر ہو جاتا ہے، نہیں، گناہگار ہوتا ہے انتہا درجے کا، اور اگر توبہ کر کے باز آ جائے تو گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن اگر توبہ کے بغیر مرے تو سرکار فرمائے شفاعتی
لأهل الكبائر من امتی، میری امت کے جو چوٹی کے گنہگار ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہے، مگر چند اس میں ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور میں ان کی شفاعت بھی نہیں کروں گا۔ مثلا حضور نے فرمایا جس کے والدین ماں اور باپ دونوں خوش نہیں ہیں، کوئی ایسا کام تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا، انہیں حق پہنچتا تھا ناراض ہونے کا لیکن اس نے ان کو راضی نہیں کیا، خوش نہیں کیا، نہ خوشی کی حالت میں مر گئے، فرمایا قیامت کے میدان میں ماں ہی بخشے تو پھر اس کی مرضی رہی، باپ ہی معاف کرے تو اس کی مرضی رہی، اس کے بعد میں شفاعت کروں تو کروں لیکن ماں باپ کی ناراضگی کی موجودگی میں میں کبھی شفاعت نہیں کروں۔ سمجھیں گی بات؟ سرکار کا فرمانا من ابغض احدا من آل بیتی فقد حرم شفاعتی، میری آل بیت میں سے جو کسی کو برا سمجھے وہ میری شفاعت سے معروم ہے، لیکن آل بیت ثابت جو ہونا جو ہے محتاج ثبوت ہے، محض تخمین و ظن سے کسی کو اہل بیت سمجھ لینا، جو بھی آدمی کہے کہ فلاں خاندان کا میں سید ہوں، جب پوچھو تمہارا قبر قبیلہ کہاں ہے تو کوئی پتہ نہیں کون ہے کہاں سے آئے ہیں، شائیں بائیں کر جائے، اس سے اس کا اہل بیت ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اہل بیت ہونے کے لیے قبر اور قبیلہ شرط ہے، اس کو پتہ ہو کہ میں کس خاندان کا آدمی ہوں، یا عرف سے ثابت ہو یا اس کی تحقیق سے ثابت ہو، نہ عرف مانے اس بات کو کہ یہ کہاں سے آئے یہ کون ہے اور نہ خود وہ ثابت کر سکے، ایسی صورت میں وہ نبی پاک علیہ السلام کی آل بیت میں شامل نہیں ہوگا اور اس کو استحقاق بھی اس کا نہیں پہنچے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ جس طرح والدین ناراض ہوں تو میں شفاعت نہیں کروں گا، اسی طریقے سے اگر میری آل بیت کو برا سمجھتا ہے تو میں اس کی شفاعت بھی نہیں کروں گا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں بھی سرکار دو عالم علیہ السلام نے تعلیمات فرمائی ہیں کہ من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ جس آدمی نے ان سے پیار کیا اس وجہ سے پیار کیا کہ اسے مجھ سے پیار ہے، جس نے ان کو برا سمجھا صرف اس لیے برا سمجھا کہ مجھے برا سمجھتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو برا سمجھے تو پھر شفاعت کا حقدار نہیں رہتا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم تو بھی اور تیری بیوی دونوں جنت میں بسو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھاؤ۔ اس جنت کے بارے میں متعدد مذاہب ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ باغ تھا عدن میں، یمن کے مشرق کی طرف، اس باغ میں ان کو چھوڑا گیا تھا۔ کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ دھیان سے بات سنیں، ثبوت یہ ہے کہ جنت میں داخلے کے بعد زوال نعمت نہیں ہے، نکالا نہیں جائے گا، ان کو چونکہ وہاں سے نکالا گیا معلوم ہوا یہ وہ جنت نہیں ہے، ایک۔ دوسرا یہ کہ جنت میں کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی، یہ بات بھی خاص دھیان سے سنیں، کوئی آرڈر نہیں ہوگا کہ یہ کام کرو، ان کو کہا گیا لا تقربا هذه الشجرہ، اس کے قریب مت جاؤ۔ یہ دونوں دلیلیں اس بات کی شہادت بنتی ہیں کہ وہ جو جنت اصل میں ہے وہاں اگر ہوتے تو یہ آرڈر بھی نہ ہوتا کہ قریب نہ جاؤ، اگر اس جنت میں ہوتے تو نکالے بھی نہ جاتے، نکالے بھی گئے، آرڈر بھی ہوا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جنت نہیں تھی یہ جنت۔ یہ معتزلہ کا مذہب ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اس کا جواب کہتے ہیں جناب جو آپ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل کیا جائے گا نکالا نہیں جائے گا، اس کے لیے یہ شرط ہے بطور جزا کے داخل کیا جائے، جزا کے طور بدلے کے طور پر جب داخل کیا جائے گا نکالا نہیں جائے گا، کسی اور عنوان سے داخل ہو تو نکل سکتا ہے، جیسا سرکار معراج کی رات گئے نکلے کہ نہیں نکلے، معلوم ہوا کہ جزا کے طور پر، کیونکہ سرکار اب بدلے کے طور پر نہیں کہتے کہ جتنے کام کیے ہیں ان کا بدلہ جنت لے لو، بلکہ سیر کے لیے گئے تھے، مشاہدے کے لیے گئے تھے، اس لیے نکلے۔ نمبر دو، تم کہتے اس میں آرڈر نہیں ہوگا، حکم نہیں ہوگا، نہیں ہوں گے چندے کہاں کہاں، ایک بغیر آرڈر کے ایک کام کیا جائے گا اور پابندی سے کیا جائے گا، دو صورتوں کی تلاوت ہوگی پورے قرآن مجید، کیونکہ ہدی للمتقین نا، ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کو، رہنمائی منزل پر جانے کے لیے مقصود ہوتی ہے، جب منزل پر جا رہے تو پھر رہنمائی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، یعنی ٹکٹ کی ضرورت جو ہے پاکستان جانے کے لیے ہے یا واپس لندن آنے کے لیے،
لیکن جب واپس لندن آ گئے تو پھر آپ اگر پی آئی اے کو ٹکٹ دکھاتے پھریں تو اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ ہدایت ہوتی ہے منزل پر جانے کے لیے، تو جب منزل پر کوئی جائے، یہ جنت کا راستہ بتلانے کے لیے قرآن مجید ہادی ہے، جب جنت میں چلا گیا تو پھر ہدایت کیا؟ کہاں بطور ہادی کے تو اس کی تلاوت نہیں ہوگی، لیکن دو صورتوں کی تلاوت ہوگی، ایک سورہ طٰہٰ کی، ایک سورہ یاسین کی۔ کیوں؟ کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی تعبیر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی تو نبی پاک کے غلاموں کو طٰہٰ یاد آئے گا، سرکار مسکرائیں گے تو یاسین کے دندان نظر آئیں گے۔ میں واللیل پڑھنے لگا بے خودی میں تیری زلف کا ماجرا کے بغیر۔ جنت میں تلاوت قرآن مجید کی نہیں ہوگی مگر ان دو صورتوں کی ہوگی۔ کیوں؟ اس نے مصطفیٰ کے تذکرے وہاں بھی ہیں۔ تیرا قد تو نادر دار ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چمن نہیں۔ تو دو چیزوں کا آرڈر بھی ہوگا، کیا؟ ایک توحید باری تعالیٰ کا، دوسرا معرفت باری تعالیٰ کا۔ معلوم عارفوں کی منڈی وہاں بھی گرم رہے گی، عارفین آل اللہ اصحاب معرفت وہاں بھی معرفت میں لگے ہوئے ہوں گے۔ خدا کو پہچان کے رہو، خدا کو ایک جانو، آرڈر ہوگا۔ یہ تمہیں کس نے بتایا کہ آرڈر بھی نہیں ہوگا؟ نہیں، آرڈر بھی ہوگا اور اعمال بھی ہوں گے۔ اعمال کیا ہوں گے؟ دو صورتوں کی تلاوت۔ حدیث میں آتا ہے حافظ جو صحیح عقیدے والا ہے جنت میں اسے بھیجا جائے گا، کہیں گے ایک ایک آیت پڑھتا جا، ایک ایک سیڑھی چڑھتا جا۔ اس سے تو پورے قرآن کی تلاوت ثابت ہے۔ کا وہ ایک مرتبہ ہے نا درجوں کے فیصلے کے لیے، جب آخری منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر تلاوت بند۔ مگر نبی پاک علیہ السلام کے حسن کے تذکرے میں واللیل پڑھنے لگا بے خودی میں تیری زلف کا ماجرا کیا، یہ وہ پاوے ہاتھ پھلا نو ہاتھ پھلا وچ رل جاوے، ول کھل جاوے زلف خودی دا راہی راہ پھل جاوے، اگ اگڑے تے انج پہ جاپے جے میں خانہ کھل جاوے۔ سمجھ آئی بات جناب؟ کہتے ہیں کہ یہ جنت زمین پر ہے، وہ آسمانوں والی جنت نہیں، کیونکہ اس سے نکالا گیا ہے، نکالنے کے ثبوت مل گیا نا، اور اسے اعمال کو پابندی نہیں ہوگی، اعمال کی پابندی بھی ہوگی۔ نماز مغرب کا وقت ہو گیا؟ ہو گیا؟ اچھا چلیے، گھنٹہ بھر وقت پورا ہو گیا اور آگے بات بھی یہاں کے ختم ہو گئی ہے کہ میں واللیل پڑھنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت جی صوفی لطیفہ سے دعا کرے اور لائٹ دین چودھری نور میں کافی تکلیف ہو گئی۔ اچھا نال چودھری نور کے بچے واسطے دعا کر سننا کا کوئی کام ہے۔ آمین۔ سب کی نیک خیرات عزیز صاحب چشتی ہمارے ساتھی ہیں، ان کے بچے چل رہے ہیں اور بڑا سنگین حادثہ پیش آیا ہے، بڑا نیک صالح شخص ہے، میرے وہ شاگرد ہیں، دربار علی گوڑا شریف کے مرید ہیں، اپنے پیر خانے کے بھی بے حد وفادار ہیں اور میرے ساتھ بھی زندگی ساری بڑی پوری وفاداری۔ اللہ ان کو دنیا میں قیامت دونوں جان میں عزت بخشے، اور جو ان کے جانی مالی نقصان ہوا اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے ان کی امداد فرمائے، اللہ اس کی تلافی فرمائے، زندگی کے دن جو ان کے باقی رہ گئے اللہ عزت آبرو سے، امن و امان سے اور خیر و عافیت سے گزارے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔